نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، گناہ سے جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر بھی ظلمت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ چنانچہ گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ گناہ کے دنیاوی نقصانات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اس کے اندر چند تو کل گنوا دیے گئے۔ اب بقیہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ تو آگے جو ہے گناہ کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ قلب کے اندر آدمی کے ظلمت محسوس ہوا کرتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ اور دھبہ اس کے دل پہ لگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی گنہگار آدمی کو اگر کوئی بندہ غور سے دیکھتا ہے تو صاف طور پر اس کے دل کی سیاہی اور اس کے اندر جو حرارت گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی اس کی وجہ سے بدعت و دلالت، جہالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے آدمی فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ فاسق جو ہے کیسا ہی اور کتنا ہی حسین و جمیل ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا مہنگا وہ پاؤڈر اور کریم اور مشروم لگا دے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر جو ہے بے رونقی کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر ایک نور اور جو ہے قلب کے اوپر نور اور چہرے کے اوپر رونق پیدا ہوتی ہے، اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو آدمی گناہ کرتا ہے تو بالکل اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی چہرے کے اوپر بے رونقی آ جاتی ہے، قلب کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اور روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تنگی پیدا فرما دیتے ہیں، بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے بارے میں بغض اور جو ہے عداوت اور دشمنی اور نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو گناہ کا ایک بڑا نقصان جو دنیاوی نقصان وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، اور تاریک دل کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں کے ذریعے اپنے دل کی سیاہی جو اندر آ چکی ہیں اس کو توبہ کے ذریعے آدمی دھونے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے۔ اور گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا جو بدن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ آدمی کی دل کی کمزوری یہی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر نیک کام کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، یہ تو دل کی کمزوری ہے۔ اور چونکہ بدن اس کے تابع ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو بدن کا سارا نظام صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑتا ہے تو بدن کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اور بدن کی جو آپس کے اندر جوڑ ہے اس کو بتا دیا کہ دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے آدمی کا بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے آدمی کو کہ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرے، گناہوں کی ظلمت کو دور کریں، توبہ کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، تو اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کے ذریعے اپنے دل کی تاریکی کو دور کریں۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی طاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے اطاعت و بندگی اور نیک کام کرنے کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یعنی آدمی آج ایک نیکی چھوڑتا ہے، کل دوسری نیکی چھوڑتا ہے، تیسری نیکی چھوڑتا ہے، اس طرح مسلسل نیکیوں کو چھوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اس سے تمام نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں اور وہ پھر صرف گناہوں کا اور برے اعمال کا پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ عمر کی بے برکتی، یعنی زندگی کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی وجہ سے عمر کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ اس کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی اور عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ برے اعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں کو جتنا ہو سکے چھوڑنے کی کوشش کریں، اگر گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہوں سے آدمی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، آدمی کی زندگی تنگ بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آدمی جو ہے زندگی کے اندر ہر وقت اور ہر آن اور ہر اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے۔ پھر گناہ کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے گناہوں کے اندر زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ اس سے کثرت سے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کی خاصیت ہے کہ وہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتی ہے، تو آدمی پھر رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو ہے گناہوں کے اندر گر جاتا ہے۔ پھر آدمی جو ہے چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کو ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ ضرورت کی وجہ سے پھر کرنے لگتا ہے، پھر وہ اگر چھوڑنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن آدمی جب گناہ ہوتے ہی توبہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معافی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو دھو دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، ایک تو گناہ کرنا ہوتا ہے اور ایک گناہ ہو جانا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ آدمی کی کوئی گناہ ارادتاً کرے کہ اس کے پاس تمام موقع ہیں اور موقع ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی روک تھام نہیں ہے، روک تھام کرنے والا کوئی نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ کرنا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آدمی راستے کے اندر جا رہا ہے اور کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی اور پڑنے کے بعد اس نے فوراً ہٹا لی تو یہ گناہ ہو گئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت قدردان ہے کہ توبہ کرنے کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معافی بھی دے دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے آج کے چند نقصانات دنیاوی اعتبار سے بتا دیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوائنٹ اور ہمارے چینل سے جوائنٹ ہونے کی فکر کریں، اور دوسرے لوگوں سے بھی جوائنٹ ہونے کی دعوت دیں، تاکہ ایسے چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور سنت و شریعت کی روشنی کے اندر جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔